الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں،
17 اکتوبر 1986 ہم یہاں جامعہ اشاعت الاسلام اٹک کے سالانہ تبلیغی پروگرام میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس ادارے کے خادم خاص جناب حافظ محمد صدیق صاحب نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کے لیے جب فرمایا تو آج کی یہی تاریخ طے ہوئی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت علیل چل رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آج میں بستر علالت سے اٹھ کر یہاں پہنچا ہوں۔ یہ ہم سب کے محبوب و محترم حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی یادگار ہے یہ جامعہ۔ یہ جامعہ اتنا عزیز ہے انہیں کہ انہوں نے اسی کو دائمی آرام گاہ کے لیے اللہ سے مانگا۔ اس لیے میں آج آپ سے قرآن کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ بڑی متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں گے۔ جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن باد سرسر کی مانند جھونکے سر سے اوپر سے گزر جائیں تو دائمی تاثر نہیں رکھتے۔ دل و نگاہ کو سیراب کرنے کے لیے باد بہاری کا تسلسل اور نزاکت چاہیے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں 5 ضابطے بیان ہوئے ہیں، 5 articles اور 5 points۔ بنیادی طور پر قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ یہ محض تبرک کی کتاب نہیں ہے کہ چوما چاٹا جائے اور اس سے تعویذ گنڈے کا کام لیا جائے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پاور ہے۔ ہر دور کے فرعونوں کو پیوند زمیں کرنا اور ہر دور کے مظلوموں کے آنسو پوچھ کر ان کے حقوق کی بحالی کے لیے جد و جہد کا راستہ بتانا قرآن کریم کا اہم ہدف تھا، ہے
اور رہے گا انشاءاللہ۔ رہی توحید باری تعالی تو وہ تو روح ہے قرآن کریم کی۔ اس حصے میں جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، 5 ضابطے بیان ہوئے۔ سب سے پہلا دعویٰ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنے پاس رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے علامات تو ظاہر کی گئی ہیں قرب قیامت کی، مثلا یہ کہ سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اولاد آدم کے اللے تللے اور چونچلے دیکھ کر دھرتی کبھی کبھی کانپ کر کاشن دے گی کہ اب تم ناقابل برداشت ہو گئے ہو۔ ایک ہمگیر اضطراب انسانی قلوب و اذہان پہ چھا جائے گا، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، تعلقات میں وفا نہیں رہے گی، نسوانیت میں حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، جوانی میں غیرت نہیں رہے گی۔ اعلی حاضر قیاس یہ علامات بتائی گئی، اور ایک علامت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق صداقت سے ظاہر ہوئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کتب خانے خالی ہو جائیں گے، لائبریریاں خالی ہو جائیں گی؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، کتابیں نہیں اٹھائی جائیں گی، بلکہ ان کتابوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے۔ علم و حکمت کے وہ تاجدار کے جو کردار کے آئینے میں مجسم علم تھے، جن کے بولنے سے زیادہ خاموشی علم کا مظہر تھی۔ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین۔ مجھے ان سے قرآن کریم سمجھنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ میں سے جن حضرات نے مولانا مرحوم کو دیکھا وہ جانتے ہیں کہ ان کے سکوت میں کتنا وقار تھا، ان کی خاموشی میں کتنی بلاغت تھی۔ ایسے لوگوں کا چلا جانا قرب قیامت کی اہم علامات میں سے۔ شانور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کم و بیش 10-15 کمروں پر مشتمل ہے وہ کتب خانہ، جس میں اسلامی موضوعات پر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کی مجموعی تعداد
4.25 लाख के करीब है। उनमें फिक़्ह है, उसूल है, हदीस है, तफसीर है, अदब है, तारीख है, सीरत है। शाह अनवर काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुतुब खाना के सामने खड़े थे, फरमाने लगे, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा सैलाब आए कि किताबें बह जाएं या ऐसी आग लगे कि किताबें जल जाएं तो खतरे की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म इन किताबों में है अल्लाह ने वो इल्म अनवर शाह के सीने में महफूज रखा हुआ। सुभान अल्लाह। ये है इंतज़ार इल्म। ऐसे लोगों का चला जाना, अलामात बताई गई। आज का इंसान मादी नुक्ता नजर से इतना खुशहाल है कि सालों का सफर मिनटों में कर लेता है। यहां से आप डायल कीजिए, न्यूयॉर्क बात कीजिए, एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा आपके सामने रखा है, आप डायल कीजिए, वाशिंगटन बात कीजिए, आप नंबर मिलाइए, पैकिंग बात कीजिए, मॉस्को बात कीजिए। मैं आज शुभ मुल्तान था 10 बजे तक, अब यहां आपकी खिदमत में बैठा हूं। जुग्राफियाई फासले सिमट गए लेकिन दिलों के फासले बढ़ गए। शिकागो में हम एक बिल्डिंग पर पहुंचे, 110 मंजिल ऊंची थी। लेकिन मैंने जब वहां की समाजी जिंदगी के खुसूसियात मालूम किए तो पता चला कि इस बिल्डिंग में बहुत कम लोग होंगे जो अपने करीब वाले को जानते हों, वरना अपनी जिंदगी में हर शख्स मगन है, किसी को नहीं पता कि किसके यहां कोई जन्म ले रहा है, किसके यहां कोई मर रहा है। एक हमगीर इज़्तिराब की लहर ने कायनात इंसानी को ले लिया है और हर शख्स ये महसूस करता है कि कुछ होने वाला है। यह है अलामात क़यामत में से, पूर्व क़यामत की अलामात में से। लेकिन क़यामत कब आएगी ये राज सिर्फ अल्लाह जानता है। फरमाया इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअह, ये इन्ना हर्फ ताकीद है। ताकीद के साथ कुरान करीम ने क्लेम किया अल्लाह ही के पास क़यामत के वाक़े होने की घड़ी का इल्म। उलमा भी नहीं जानते कि क़यामत कब आने वाली है, सूफिया भी नहीं जानते, औलिया भी नहीं जानते, अबरार व अत्क़िया भी नहीं जानते, अंबिया भी नहीं जानते, रसूल भी नहीं जानते। क़यामत किस घड़ी वाक़े होगी कौन जानता है? ये सेहतमंद जवाब है, आप अपने ज़मीर से पूछिए। तो किसी की नजर तो नहीं लग गई? क़यामत किस घड़ी वाक़े होगी कौन जानता है? ये ही पे जोर देकर ताकि भी के दरवाजे टूट जाए ना। इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअह, उलमा भी नाराज ना हूं,
کہ ہمارے علم کو محدود کیا جا رہا ہے. ہم تو بڑے فاضل ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ راز اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتایا. قانون بہرحال قانون ہوتا ہے. علماء کرام قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کیجیے. صوفیاء کرام حضرات چادر پوش، آپ بھی ناراض نہ ہوں. آپ کی طریقت اور آپ کا تصوف مانتا ہوں، لیکن یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے. ہی دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواتے جائیے گا. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. سیکنڈ کلیم. دوسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا. بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. قرۂ ارض پر نظام باد و بارہ کی جزیات کو جاننے والا کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روئے زمین پر می برستا ہے تو بارش کی ہر بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے. تو جب بارش ہوا کرے ذکر و فکر میں اضافہ کر دیا کرو. قرآن پاک نے تیسرا دعویٰ کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. شکم مادر میں پلنے والے بچوں کا مستقبل بھی دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا بنے گا؟ عالم بنے گا کہ ان پڑھ، شقی ہوگا کہ سعید، وفادار بنے گا کہ غدار، نرم دل ہوگا کہ سنگ دل، نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، مومن بنے گا کہ منافق، مجاہد بنے گا کہ مجاور، یکجائی ہوگا کہ ہرجائی، خدا پرست ہوگا کہ آستانہ پرست، سرفروش ہوگا کہ تعویذ فروش. کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ساری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کا مستقبل جاننے والا کون؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ عالم ما کان و ما یکون کون؟ یا اللہ بھی. کل کیا ہونے والا ہے علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے.
وہ دیکھیے نجد کے علاقہ سے بنو سلیم کا وفد آیا ہوا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتا ہے، اللہ کے محبوب، ہم صدیوں سے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح صادق ہمارے دل و نگاہ کو روشن کر دے، تو آپ اپنے شاگرد بھیجیے، لیکن ذرا زیادہ تعداد میں بھیجیے، تاکہ بیک وقت بنو سلیم کے مختلف قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو، اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اٹکوا لو، انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین نے دیر نہ کی، ایک تبلیغی وفد ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل وفد ترتیب دیا۔ ہمارے تبلیغی بھائی، یہ الیاسی لشکر کے سپاہی، جب کسی علاقہ میں جماعت بھیجتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بھیجتے ہیں نا، کہ یہ تجربہ کار ہو، انہیں ایکسپیرئنس ہو، تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر سکیں۔ آج کے اس دور میں جب اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط برتتے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت چمک رہی ہے بخاری کے ورقوں میں، فرماتے ہیں منتخب افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد میں منتخب فرمایا، جن کی خوبی یہ تھی کہ کانوا یختطبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، اور رات کو جب عابد بن کر مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو منتخب فرمایا، قرآن کے قاری، توحید و سنت کے مبلغ، ان مثالی انسانوں کا انتخاب ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا، اور 3 آدمیوں کو سفارتی مشن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا۔ بنو سلیم کے قبائل کا رئیس عامر بن طفیل، اس کے نام خط لکھ دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرا خط پہنچاؤ اسے، اور اس کا جواب مجھے آ کر بتاؤ۔ یہ سفارتی وفد جو 3 افراد پر مشتمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کی بستی کی طرف آیا۔ ان کا لیڈر تھا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عامر بن طفیل کے شہر کے قریب آئے تو حرام بن ملحان نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں جنگل میں رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، اس لیے کہ عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے کہ وہ بڑا متکبر انسان ہے، اسلام کی عداوت اس کے سینے میں بستی ہے، ہو
ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے، میں اکیلا مارا جاؤں گا، تم دو تو بچ جاؤ گے۔ موت کا سامنا کرنے کے لیے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عامر بن طفیل کے دربار میں۔ قبائلی قطار میں سجے ہوئے ہیں، عامر بن طفیل ایک اونچے تخت پہ بیٹھا ہے۔ عامر بن طفیل کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، لیکن محمد عربی کے رضاکار اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ حرام ابن ملحان بھی سر نگو ہو کر نہیں آیا، سر بلند ہو کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اس بدبخت نے کمال دنات اور کمینگی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھتے ہی ریزہ ریزہ کر دیا اور ٹکڑے حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارے۔ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اس نے اشارہ کیا، جس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا۔ خون کا فوارہ نکلا۔ حدیث میں آتا ہے فعل بالدم هكذا نظروا على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبہ۔ اس مجاہد کبیر نے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور نعرہ زن ہوا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ انسان سارے جتن زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو مرتے ہوئے بھی خود کو کامیاب گردانتے ہیں، یہ تو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ ارباب علم و دانش انہی میں سے آگے چل کر درجنوں مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلان کیا اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں، اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا۔ ہمارے ضمیر نے اسی دن اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ عزیز دوستو، کردار انسانی ضمیر جیتتا ہے، گفتار کی پہنچ دماغ تک ہے اور کردار انسان کے ضمیر کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ کردار پر زور دیتا ہے۔ لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا۔ لا تقولوا آمنا، محض گفتار کے غازی نہ بنو، ڈینگے مت لگاؤ، ولكن قولوا اسلمنا، کچھ کر کے دکھاؤ۔ یہی فلسفہ ہے لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا کا۔ اور مسلمان تپتے ہوئے کسی صحرا میں شدت پیاس میں اگر کسی کو شربت کا ٹھنڈا گلاس مل جائے، یقین فرمائیے کوئی جاں بلب پیاسا اس گلاس کو اتنی رغبت سے نہیں اپناتا جتنا مرد مومن شہادت کی موت کو اپناتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے شہید کی موت قوموں کی زندگی کی تمہید بنتی ہے، شہید کی موت قوموں کی زندگی کی تمہید بنتی ہے۔ پتہ نہیں کبھی آپ کو بالا کوٹ جانے کا اتفاق ہوا؟ کبھی ہزارہ ڈویژن کی طرف جاؤ تو بالا کوٹ میں
ایک درویش سویا ہوا ہے، اس کے مرکز پہ ضرور جائیے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف جانے کا موقع ملتا ہے ضرور جاتا ہوں شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر، ایک خاص تاثر لے کے آتا ہوں۔ اور ارباب علم و دانش میں کہا کرتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ نظر پڑتی ہے تو عبداللہ ابن زبیر یاد آ جاتے ہیں، جنہیں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی لاش کو یہیں لٹکے رہنے دیا جائے، ہٹایا نہ جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو۔ سولی پہ لاش لٹکی ہوئی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے اور گزر رہے تھے۔ ایک دن اس شہید کی ادھر بھی بولنے دو، اس شہید کی ماں آئی ہے دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی لاش کو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہت سارے لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ دیکھیں ماں کے جذبات بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا سر پیٹ لے گی، گریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، ماں جو ہوئی۔ لیکن آج ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا انسانی تاریخ میں، وہ مائیں اور تھیں جو جذبات کے اس مرحلے پر بے قابو ہو جایا کرتی تھیں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے فیضان نے جو مائیں تیار کی ہیں، ان کے جذبات رحمت عالم کی شریعت کے ضابطوں کے پابند ہیں، جذبات محبت بھی اور جذبات اذیت بھی دونوں پابند ہیں رحمت للعالمین کی شریعت کے ضابطوں کے۔ چنانچہ عظیم ماں آئی ہے، اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ماتم نہیں کیا عزیز دوستو، فرماتی ہے شاباش لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ تختہ دال پر جھول گئے ہو نا، موت کو آغوش میں لے لیا نا، جھکے تو نہیں ہو، بکے تو نہیں ہو۔ مجھے فخر ہے بیٹا تیرے انجام پر۔ اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی مبارکباد دو مجھے، میں کتنی خوش نصیب ہوں، دیکھو تو میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کو دیکھ کر بھی وہی منظر یاد آتا ہے کہ جان دے دی، لیکن وقت کے ظالموں کے سامنے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے۔ ایک روشن ضمیر نے ان کی قبر پہ پتھر لگا رکھا ہے اور اس پر سرخ حروف میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ عزیز نوجوانوں، اگر ہو سکے تو حافظے کے کسی گوشے میں اسے محفوظ کر لو۔ فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں،
شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سار ریخت لیک بیج حریت در ہند بیخت سچائی کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل، تیری صدائے حریت بر صغیر میں سورہ اسرافیل بن کر گونجی۔ تو نے غفلت کی چادر تان کر سونے والوں کو بیدار کر کے موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا۔ اپنے خون جگر کی بارش برسا کر تو نے سنگریزوں کو سرخ کر دیا، لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کی بنیاد بن گئی۔ جشن آزادی منانے والوں، شباب و شراب میں گم ہو جانے والوں، اور انگریز کے نمک حرام بے تو انگریز کے تو نمک حلال، لیکن یہاں کے نمک حرام ناخلف اولاد، ایوبیہ کی بلندیاں شکوہ بلب ہے تمہارے اللہ تللوں پر۔ قصر آزادی میں بیٹھ کر بھول گئے ہو قربانیاں دینے والوں کو۔ تم نے انہیں ہیرو بنا دیا جنہوں نے ایک خون کی بوند تو کیا پسینے کا قطرہ بھی تاریخ آزادی میں نہ دیا، اور انہیں فراموش کر بیٹھے ہو جنہوں نے پوری زندگیاں اس مشن میں لگا دیں۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ میں تاریخ آزادی کا مصور شاہ اسماعیل شہید کو قرار دیتا ہوں۔ برے صغیر میں تاریخ آزادی کی بنیاد رکھنے والوں میں شیخ الہند محمود حسن کو شمار کرتا ہوں، جنہوں نے مالٹا کے عقوبت خانوں میں بیٹھ کر مسلمانان برے صغیر کے لیے علیحدہ نظریاتی سلطنت کا تصور پیش کیا، اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کرایا مسلمان بحیثیت مسلمان جینا چاہتا ہے، وہ تمہاری تہذیب کو پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے تمدن میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری تعلیم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ کسی صورت میں انگریز میں ضم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی دنیا اور عقبہ کی کامیابی صرف اور صرف قرآن و سنت کی اتباع میں۔ لیکن دوسری طرف سے تصور پیش ہو رہا تھا، نہیں، انگریز کی زبان پڑھو، انگریز کی تہذیب کو اپناؤ، انگریز کا لباس اپناؤ، انگریزی پہنو، انگریزی بولو، انگریزی بنو، اور بنے تو یوں بنے کہ بیچارے اگر کوئی دنیا میں پلاسٹک سرجری میں اس قدر آگے چلا جائے کہ کوئی کارخانہ تیار ہو کہ آئیے ہم چمڑا ہی بدل دیں گے تمہارا، تو سب سے زیادہ پاکستان والے آرڈر بک کرائیں گے کہ یہ سیاہ چمڑا اتار کر گوری چمڑی لگا دو بس۔ لنڈے کے مال کو تو چھوڑتے نہیں، لنڈے کی پتلون، لنڈے کا کوٹ، لنڈے کی شرٹ پہن کر یوں اکڑ اکڑ کے جاتا ہے میرا بابو، اجڑا ہوا بابو، جیسے ہست اقلیم کا بادشاہ جا رہا ہے۔ محسوس نہ کیجیے گا، دنیا کے 22-23 ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے کوئی ایسا پاگل انگریز نہیں دیکھا جو مجھے آپ کے لباس میں نظر آئے۔
لیکن آپ میں دانشور وہی کہلاتا ہے جو انگریز کے لباس میں نظر آئے. عزیز دوست، حیان ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. عامر بن طفیل کا جوش انتقام آگے بڑھا. عامر بن طفیل کا جوش انتقام آگے بڑھا. اس نے قبائلیوں کو اشارہ کیا، تیاری کرو، بیر معونہ پہ جو محمد کے شاگرد آئے ہوئے ہیں ہم ان پر یلغار کریں گے اور انہیں نہیں چھوڑیں گے. پروگرام یہ تھا کہ صحابہ کو قتل کر دو، جب پر نہ رہیں گے تو قوت پرواز خود بخود سلب ہو جائے گی. رات کے سناٹے میں انہوں نے شب خون مارا ہے نہتے فرزندان اسلام پر، قرآن کے قاریوں پر. نیزے، بھالے، تیر، تلواروں کی بارش ہوئی. خون میں نہا نہا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیغام نشر کرتے ہیں. وہ پیغام بھی چمک رہا ہے حدیث کے ورقوں پر. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ حال اور ہمارا یہ انجام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے قائد تک ہمارا یہ حال پہنچاؤ، اور جا کے بتا دو کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی. یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. اٹک کے روشن ضمیروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اپنے رضاکاروں کی مظلومیت پہنچی، قاتل کو معاف کر دینے کا ظرف رکھنے والا رحمت للعالمین، فاتح بن کر مکہ میں آنے والا اور لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا، وہ پیکر رحمت، حریف جہاں کا بھی چارہ گر، اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال سن کر اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آنسو رکتے نہیں. صبح کی نماز میں قنوت نازلہ شروع ہوئی، رکوع کے بعد سجدے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو کی برسات میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے بیر معونہ پر مبلغین اسلام کو ستایا تھا. اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف. اے اللہ ان ظالموں پر عرصہ حیات تنگ کر دے جن سنگ دلوں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے. اے اللہ انہیں ہلاک کر دے جنہوں نے میرے صحابہ کو تڑپایا ہے. ان پر کنانی قحط نازل فرما، ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے جنہوں نے میرے شاگردوں کو رلایا ہے. حضور دعائے ہلاکت کرتے ہیں، نماز میں باقی صحابہ آمین کہتے ہیں. محمد عربی کی بد دعا نے ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیا. طاعون کی وبا آئی. عامر بن طفیل سمیت وہ سارے آدم خور جنہوں نے بیر معونہ کے قرا پر ستم ڈھائے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مر گئے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ دھوکے سے بلانے آئے ہیں، بیر معونہ پر جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو بتائیے اٹک والو، میرے آقا
70 قرآ کو ان سنگ دلوں کے حوالے کرتے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. محنت کی ہے نا ذرا. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. یا اللہ بھی. قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے. موت کب آئے گی, کس عنوان سے آئے گی, کس وقت آئے گی, کس مقام پر آئے گی, کون جانتا ہے. باپ عرصے سے بیمار پڑا ہے اور معالج لا علاج کر دیتا ہے. بیٹا سمجھتا ہے بس ابا جی کی تو چھٹی ہونے والی ہے, اب ساری جائیداد مجھے ملے گی, وہ خوب نبھے گی. جو حسرتیں آج تک پوری نہیں ہوئی بس اب ہونے کی وقت آ گیا, وہ حسرتیں پوری ہونے کا وقت آ گیا. لیکن موٹر سائیکل پر بڑی تیز رفتاری سے یہ اللہ جوانی جا رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. باپ پڑا ہے رو رہا ہے بستر پر اور بیٹے کی جوانی پہلے قبرستان پہنچ گئی. یہ صرف وہی جانتا ہے کہ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے. میں نے آج راول پنڈی میں بھی بتایا ہماری فقہ کے ایک بہت بڑے قانون دان ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ موت یہیں آئے, جنازہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے اور جنت البقیع میں ٹھکانہ مل جائے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا بھائی. کچھ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں مدینے میں موت کی آرزو ہے, اور یہ سب سے پہلے اس امت میں آرزو حضرت فاروق اعظم نے فرمائی. اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ شہادت کی موت عطا کر اور موت بھی مدینہ میں آئے. اللہ نے یہ دونوں آرزویں تو پوری کر دی, تیسرا کرم اپنی طرف سے کیا. شہادت کی موت بھی آئی اور موت بھی مدینہ میں آئی. اللہ نے فرمایا عمر یہ تیسرا ہماری طرف سے کرم سمجھو کہ قیامت تک ہم سلائیں گے بھی تجھے رحمت عالم کے قدموں میں. تیرے دشمن سر پیٹ لیں گے, قیامت تک وہ اپنے سر میں مٹی جانتے رہیں گے. ماتم و سینہ کوبی کی تاریکیوں میں وقت گزاریں گے اور تو ابدالآباد تک محمد عربی کے قدموں میں بسیرا کرتا رہے. پیاز کر رہا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آرزو میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں کہ موت مدینہ میں آئے. اور کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ مدینہ میں جا کر بے قرار ہو جاتے ہیں, وہاں کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ان کی. چھپتے پھرتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. وہابی ہے وہابی. پابندی لگی ہوئی ہے اب خیر سے, پہلے ایک پر لگی تھی, اب تو قومی پریس میں 32 نام آئے ہیں. یا اللہ عالم برزخ میں ہمارے شیخ کو بتا دو, الہ العالمین غلام اللہ خان کو بتا دو, جنت میں اچھل پڑے گی یہ سن کر. اللہ
32 ناموں کی فہرست آئی قومی پریس میں، آپ نے پڑھی ہوگی. جدہ ایئرپورٹ پر، ریاض ایئرپورٹ پر ناموں کی فہرست لٹک رہی ہے. سعودی عرب میں ان کا داخلہ تن، بنتے ہیں عاشق. میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے. کوئی سمجھتا ہو شاید یہ نکلے ہیں، میں کہتا ہوں نکالے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں. فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، پرسنالٹی تو دیکھو، صافا آفیشل سٹائل میں، ہونٹ سرخ، خون شہادت سے نہیں پان سے. دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا. بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. برمنگھم میں عیسائیوں کے ملک میں برطانیہ عالم اسلام کا ازلی دشمن، جنہیں برے صغیر کے مسلمانوں نے تو جوتے مار مار کر نکال دیا، جوتے مار مار کر. لیکن اب یہ وہاں جا کر ان کے ملک میں کھڑے ہو کر حرمین شریفین کے خلاف زہر اگلتا ہے، قراردادیں پاس کرتا ہے، حرمین کو اوپن سٹی قرار دیا جائے. مسلمان یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نام نہاد ربوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے تاکہ قادیانیوں کی اجارہ داری ختم ہو. اس نے کراس ڈیمانڈ کی، وہ ہوتا ہے نا کراس کیس، کسی کیس کو کمزور بنانے کے لیے کراس کیس کیا جاتا ہے نا. ملت اسلامیہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے نام نہاد ربوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، کھلا شہر قرار دیا جائے. انہوں نے کراس ڈیمانڈ کر دی، مکہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے نا، مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے. ادروائز ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں. ایک وہ ہے نا گرتا ہے منیر خار کوئی پوچھتا نہیں، سیاسی قبرستان کے متعفن مردے اور پیشین گوئی کرتا ہوں. ولی تو نہیں ہوں لیکن ولیوں کا ہم نشین ہوں. پیشین گوئی کرتا ہوں انشاءاللہ اس ملک میں کبھی نہ مودودیوں کی حکومت آئے گی اور نہ نام نہاد نورانیوں کی حکومت آئے گی. ان مودودیاں بھی یہ حفظ کے بغل بچے صحابہ پر تنقید کے نستر چلانے والے، عثمان ابن عفان کو خائن کہنے والے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو زبان دراز کہنے والے، ان کی انشاءاللہ اس ملک میں کبھی حکومت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور یہ سبحان اللہ
دھمکیاں دی ہیں حرمین شریفین کے پاسبانوں کو، ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ یہ بازو کئی مرتبہ آزمائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ ابرہہ کا لشکر جب بھی حرمین شریفین کی حرمت پر حملہ آور ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے لشکر موجود ہے۔ اللہ جب آپ کو لے جائے حرمین شریفین تو جا کے دیکھیے گا ابابیل نسلن بعد نسلن ابھی تک موجود ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد اڑتے رہتے ہیں، خصوصاً وہ وادی جہاں پر اٹیک کیا تھا انہوں نے ابرہہ کے ابابیلوں اور لشکر ہاتھیوں پر، وہ ابابیل اسی خاص وقت میں مزدلفہ اور منی کے درمیان اس خاص وقت میں وہاں آتے ہیں اور بہت بڑا ہجوم ہو جاتا ہے ان کا۔ روزانہ فطرت اشارے کرتی ہے کہ میرا گھر کسی حاکم یا کسی بادشاہ کے تحفظ کا محتاج نہیں ہے، اگر انسان آگے نہیں آئیں گے تو میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے وہی لشکر آج بھی رکھے ہوئے ہوں جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے حفاظت کی تھی۔ شریفین کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، ان کا داخلہ بند۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یقین فرمائیے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں کہ موت یہیں آ جائے۔ حج کا موسم آ گیا، آرزو ہوئی کہ حج کراؤں، پھر خیال آیا کہیں راستے میں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ اس زمانے کا حج تو مستقل آزمائش ہوتی۔ اب تو اللہ قبول کر لے، ورنہ تکلیف کون سی ہے دوستو۔ اس وقت قافلے چلا کرتے تھے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے کئی ہفتے لگتے، تپتے ہوئے صحرا کا ہر ذرہ انگاروں کی طرح دہکتا تھا، اونٹوں خچروں یا پیدل قافلے چلتے تھے، کئی جان ہار دیتے تھے۔ اب تو اللہ سلامت رکھے سعودی عرب والوں کو، انہوں نے بٹوین مکہ اینڈ مدینہ جو موٹر وے بنایا وہ اتنا کھلا اور اس قدر صاف ہے کہ 3.5 گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ طیبہ آ جائیے اور مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیے۔ 120-130 میل کی سپیڈ پر جب وہاں موٹریں چلتی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسن ذوق دیکھیے، وہ شاہراہ انہوں نے انہی زاویوں پر اور انہی خطوط پر تعمیر کی ہے جن خطوط اور نقوش پر رحمت للعالمین اور صدیق اکبر نے ہجرت کا سفر کیا تھا، اسی لیے اس کا نام ہی طریق ہجرت رکھا ہے انہوں نے، طریق ہجرت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہیں موت نہ آ جائے، استخارہ کیا، خواب میں اللہ نے کرم کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ زیارت ہوتے ہی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ چاہتا ہوں کہ مکہ جاؤں، حج کر کے آؤں، لیکن آرزو ہے مدینہ میں مرنے کی، کہیں راستے میں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی؟ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا۔ امام مالک کی آنکھ کھل گئی تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، پوچھا تھا کتنے دن باقی ہیں، اشارہ ہو گیا، تو اب اس اشارے سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، یا 5 دنوں کے بعد انتقال پرملال ہو رہا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے میں عالمی شہرت رکھتے تھے حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ،
اسی زمانہ میں مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے. امام مالک نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، لیکن پابند کیا کہ میرا نام نہ بتانا. علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ آیا. اللہ نے بہت بڑی فراست بخشی تھی محمد ابن سیرین کو. ایک شخص نے خواب عرض کیا کہ میں نے چار پائی کے نیچے انگارے دہکتے ہوئے دیکھے ہیں. فرمایا تعبیر یہ ہے کہ مکان خالی کر دو، سامان نکال لو، بچے نکال لو، شاید تمہارا مکان گرنے والا ہے. اس نے سامان نکالا، بچے نکالے، مکان گر پڑا کچھ دنوں میں. ایک اور آدمی آیا کچھ عرصے بعد، کہنے لگا حضرت میں نے چار پائی کے نیچے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں. فرمایا جہاں سوئے ہوئے تھے وہیں زمین کھودو، تمہیں سونا ملے گا، زر سرخ ملے گا. اس نے زمین کھودی تو خزینہ مل گیا، سونا مل گیا. پوچھا گیا حضرت خواب تو ایک جیسا ہے، تعبیر بالکل مختلف. آپ نے ایک آدمی کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، دوسرے کو خوشخبری سنا دی، ایک کو نفع کی بات سنائی، تعبیر بتائی، ایک کو نقصان کی تعبیر بتائی. خواب تو ایک جیسے ہیں. فرمانے لگے پہلے آدمی نے جو خواب میں انگارے دیکھے تھے وہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ موجب اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آدمی قریب جائے تو برداشت نہیں ہوتا. لیکن دوسرے آدمی نے جو خواب میں شعلے دیکھے وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ سے راحت ملتی ہے. یہاں تو ایسی سردی کبھی کبھی آتی ہوگی. یہ ادھر بالائی علاقوں میں کاغان، گلگت اور چترال سائڈ کی طرف جو رہ رہے ہیں حضرات، جب 10 فٹ برف پڑتی ہے تو پھر اس وقت ان کے گھروں میں جو انگیٹھی دہک رہی ہوتی ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. ہمارا ایک پٹھان بھائی شدید برف باری میں لرزتا کانپتا ہوا آیا، انگیٹھی پہ پہنچا تو شعلے رقصاں تھے، کمبل اتارا، کوٹ اتارا، شعلوں پہ مست ہو گیا. کہنے لگا اللہ میاں یہ آگ بھی کتنا بڑا نعمت ہے تمہارا، دنیا میں بھی ہم کو معلوم نہ کرنا، آخرت میں بھی معلوم نہ کرنا. مست ہو گیا. شدید سردی میں آگ سے بڑی کون سی نعمت. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس نے چونکہ سردی میں آگ دیکھی تھی اس کی تعبیر میں نے زر سرخ بتایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ آیا، عرض کیا حضرت ایک شخص نے خواب دیکھا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عرض کیا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا. تو اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، علم و تقویٰ کا کوئی بہت بڑا تاجدار ہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے. اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا فاضل تو ہے کوئی نہیں، یہ خواب کہیں انہی کا تو نہیں. تو جو تعبیر پوچھنے آیا تھا اس نے کہا حضرت مجھے اجازت نہیں ہے، میں نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ صرف تعبیر بتا دیں. فرمانے لگے خواب دیکھنے والا اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں اتنا سستا ہوں کہ آرام سے تعبیر بتا دوں گا. تم جاؤ اور ان سے کہو جب تک آپ تعبیر نہیں بتائیں گے، اپنا نام نہیں بتائیں گے، ہم تعبیر نہیں بتائیں گے. یہ محبت کی بات ہے نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی کہ اب تو مجبوری ہے، بتا دو نام. وہ آدمی دوبارہ آیا، نام بتایا. ابن سیرین مسکرائے، فرمانے لگے حیرت ہے امام مالک جیسا فاضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو نہیں سمجھا. بھائی اس اشارے سے مراد نہ 5 سال ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں. اس اشارے سے مراد وہ 5 باتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور چونکہ تم نے انہی 5 باتوں میں سے ایک بات کے متعلق پوچھا تھا
کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، موت کب آنے والی ہے، تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ تمہارے اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ ما فی الارحام کیا ہے کون جانتا ہے؟ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ عالم ما کان وما یکون کون؟ علام الغیوب کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ دستگیر و کار ساز کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سب کی سننے اور قبول کرنے والا، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا، تانا دیے بغیر گناہگاروں کو معاف کر دینے والا۔ اٹک والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ فنکاروں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور ماتو کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، ادروائز خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن یہی در رحمت ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کر کافرو گبرو بت پرستی باز آ۔ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر اس در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ۔ تیرے آنے میں دیر ہوگی، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ روشن ضمیرو، میں نے پوری دنیا میں یہ بات بتائی ہے، اسلام وہ منفرد مذہب ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا، گناہگار کو بھی تسلی دیتا ہے کہ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ وہ دیکھیے ایک سنگین مجرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سنگین مجرم وحشی بن حرب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فتح مکہ کے بعد آنکھیں برس رہی ہیں، ندامت کا پیکر بن کر آیا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کیا مجھ جیسے مجرموں کے لیے بھی معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟
اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا مجھے جنت مل سکتی ہے کوئی امکان؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں جواب دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، باقی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ واسی کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے سنا ہے، قرآن کہتا ہے من قاتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ تم میں سے اگر کسی نے عمدن کسی مومن کو قتل کر دیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ اللہ کے رسول میں نے صرف مومن کو نہیں قتل کیا، مومن اعظم میرے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حمزہ کا قاتل ہوں، احد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی برس پڑی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا ہاں یہ تو صحیح ہے لیکن آگے بھی تو پڑھو نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے اگر تم تائب ہو جاؤ، سچے دل سے ایمان لاؤ، رب العالمین یہ خطا بھی معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں کر دیں گے، نامہ اعمال میں سیئات حسنات سے بدل جائیں گی، برائیاں خوبیوں سے بدل جائیں گی۔ واسی کہتا ہے اللہ کے رسول قرآن نے بڑی کڑی شرط لگائی ہے، ایمان کے بعد عملا الا من آمن وعمل عملا صالحا کہا ہے۔ میرا نفس بڑا مغرور ہے، میں نفس کی شرارتوں سے ڈرتا ہوں، ایمان تو لاؤں گا لیکن عمل صالح کے معیار پہ پورا نہ اتر سکوں تو پھر جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو قرآن بولا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں کہ میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تم اپنی خطاؤں کی طرف دیکھتے ہو، تمہیں میری رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جب روتے ہوئے میرے در پہ آؤ گے تو میں دامن رحمت سے تمہارے آنسو پوچھ لوں گا۔ کریم دنیا کی وہ منفرد کتاب ہے جو وحشی بن حرب جیسے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، انہیں بھی سینے سے لگاتا ہے، ورنہ دنیا کے ہر نظریے میں مایوسی۔ آپ دیکھتے نہیں عیسائی خودکشی کرتے۔ آج مجھ سے ایک شخص کہہ رہے تھے حضرت یہاں پاکستان میں بھی تو خودکشی ہو رہی۔ میں نے کہا پاکستان میں اس لیے خودکشی ہو رہی ہے کہ یہاں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ گانا بجانا جو ہے عیسائیت کی تبلیغ ہے، یہ عیاشی نہیں ہے، معاف کرنا، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ آرٹ نہیں ہے۔ میرے یہ پڑھے لکھے حضرات جدید تعلیم یافتہ جو اس کو فائن آرٹ کہتے ہیں، غلط، معذرت کے ساتھ۔ یہ طبلہ سرنگی کا سلسلہ مستقل مشن ہے۔ آج عیسائیت کی عالمی رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں پاکستان میں کامیابی ہوئی ہے عیسائی بنانے میں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کی تعداد کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ہوا سوات میں۔ سوات میں وشام ایک جگہ ہے کوہستان کے دامن میں، شاہراہ ریشم پر، وہاں پر ایک کرسچن ہسپتال ہے، مشنری ہسپتال ہے۔
انہوں نے مجھے کارڈ دکھایا کہ ایک مشن کارڈ پر اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہے، جب مسلمانوں کو بھی اس میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں تو وہ کارڈ ملتا ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے اللہ کو جب اپنی مخلوق پر بہت پیار آیا تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا، الیاذ باللہ۔ اب جو اس کے بیٹے سے وابستہ ہو جائے وہ موت سے بچ جاتا ہے۔ یہ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے جب وہ کارڈ پڑھ کر وہاں کے مسلمانوں کو دکھایا، میں نے کہا اگر تم نے اس عبارت کو اپنا کر کوئی دوائی لی ہے اور وقتی طور پر تمہیں شفا بھی ہوگی تو بتاؤ کہ یہ سودا مہنگا نہیں کہ تمہارے ایمان کی جڑوں پر انہوں نے ہتھوڑا چلا دیا یہ کہہ کر کہ اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا، جبکہ تمہارا قرآن تو اللہ کو لم یلد ولم یولد کہتا ہے، اور تم نے ایک ایسے ہاسپٹل میں داخلہ لینا قبول کیا کہ جس کے ایڈمیشن کارڈ پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تو کیا یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کی بنیادیں نہیں ہلا دی؟ وہ رو رہے تھے، اللہ گواہ ہے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے بالکل نہیں چاہا ہے، یہ ہم پر مسلط کیا گیا، یہ ہم پر مسلط کیا گیا۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کھڑے ہو کر کہ آئندہ ہم مر جائیں گے لیکن اس سے دوائی نہیں لیں گے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم پر یہ عذاب مسلط کرنے والے کون ہیں؟ آج ایشیائی باشندوں کے لیے برطانیہ میں داخلہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے۔ بر صغیر کے پرانے سیاسی انتقام لینے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ باپ یہاں ہے تو بیٹا وہاں ہے، بیوی یہاں ہے تو شوہر وہاں ہے، لہذا اس موقع پر ان کا داخلہ بند کرو تاکہ یہ شدید سماجی بحران میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے بقیہ لمحات اذیت میں گزاریں۔ شوہر وہاں تھا تو سوچ رہا تھا بیوی کو منگوا لوں گا، بعض کی بیویاں وہاں ہیں، شوہر یہاں ہے۔ مجھے میری شریفانہ حص اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں اس سلسلے میں مزید تفصیلاً کچھ عرض کرتا، لیکن صرف اتنا عرض کر دوں کہ بعض کی بیویاں وہاں ہیں، شوہر یہاں ہیں۔ اب بتائیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہاں پر ان کے چرچ میں آج بھی گھنٹے بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، لیکن پورے انگلینڈ میں ہماری ایک بھی مسجد کے اندر انہوں نے اوپن اذان کی اجازت نہیں دی۔ کھلے بندو اذان نہیں ہو سکتی ہماری، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں جب تراویح ہوتی ہے تو انگریزوں کے اسکین ہیڈ گنڈے سنگباری کرتے ہیں، مسجدوں پر شیشے توڑتے ہیں، اسٹریٹ پر آ کر غنڈہ گردی کرتے ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ لوگ ساری رات ہمیں آرام نہیں کرنے دیتے، ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ وہاں اگر ہم تراویح پڑھیں تو یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم اذان دیں تو یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یہاں جدھر بھی دیکھو سینٹ میری، سینٹ جوزف، سینٹ پال، سینٹ فلاں، سینٹ فلاں، ان کے پبلک ادارے، سکول، مشنریز ایک جلغار ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ مرد مومن 90 دن ذرا بڑھے تو اب تو ٹی وی پہ ان کی تمام تقریبات بھی دکھائی جاتی، صلیب کا نشان بھی دکھایا جاتا ہے۔ معشوق من بشیوائے ہر کس موافق کس، دامن شراب خورد و بزاہد نماز کر۔ اتنا لچکدار مومن آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔
جو سب کا ہے اور کسی کا بھی نہیں. رقیبوں سے بھی رسم و راہ ہم سے بھی شناسائی, ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. مولویوں کو خوش کر دیا. ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نا, ہاں نا, وضع الشیخ غیر محل ہی برعکس نہند نام زنگی کافور انا للہ و انا الیہ راجعون. فقہی اعتبار سے اللہ غریق رحمت کرے مفتی محمود کو, ان کے نام لینے والوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی زندگی کے آخری تاثرات یہی تھے کہ اس انداز کو آپ فقہی اعتبار سے مجھے زکات ثابت کر دیں. دینے والی کی نیت کا پتہ نہیں, لینے والے کو نوعیت کا پتہ نہیں. آپ کسی کو پکڑ کر کبھی زمین پہ پٹک دیں, کبھی کھڑا کر دیں, کبھی یوں کر دیں, اور اس کے بعد کہیں جاؤ تیری نماز ادا ہو گئی. کیسے نماز ادا ہو گئی؟ جب تک وہ نیت نہیں کرے گا نماز ادا نہیں ہوگی. آپ کسی کو پکڑ کے لے جائیں ہائی جیک کر کے, مکہ سے بھی گھما لائیں, مدینے سے بھی گھما لائیں, میں کہتا ہوں اس کا حج نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نیت نہ کرے. ایک آدمی ڈرافٹ بھیجتا ہے امارات سے, یورپ سے, اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا, کٹوتی ہو جاتی اور کرنٹ میں نہیں ہوتی. لیکن خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان مذہبی مجسموں کو. انہوں نے پھر بھی اس کو کہا جی یہ زکات ہے, بس وہ تم سمجھتے نہیں. ریفرنڈم میں سوال یہ تھا کہ اسلام چاہتے ہو, اور جواب یہ تھا کہ میں بیٹھا ہوں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے راہ چلتی ہوئی خاتون سے کوئی کہے اللہ اور رسول کو مانتی ہو, وہ مظلومہ کہے ہاں مانتی ہوں, یہ کہے پھر میں تیرا شوہر ہو گیا. لاکھ لعنت. کہاں یہ بات کہ میں اللہ اور رسول کو مانتی ہوں, وہ کہاں یہ کہ تو میرا شوہر. تو اللہ کے رسول کو مانتی ہے اس لیے میں وہ ہوں. اس مصیبت کا کوئی علاج ہے؟ نئی تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ہمیں منافقت نہیں آئی, ہم نے اس دنیا کے گنے چنے لمحات گزار کر اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہونا. یہ معدے کی زندگی بہت مختصر ہے دوستو, معدے کی زندگی بہت مختصر ہے, اس نے ختم ہونا ہے اور پھر دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے. اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم دل کی بات زبان پر لاتے ہیں, اس لیے ہم آگے پابندی پیچھے, بلکہ کبھی کبھی تو ہم پیچھے پابندی آگے. آج راولپنڈی میں بھی بڑی رونق تھی. احباب نے بتایا کہ 2000 سے زیادہ پولیس والے تھے. میں نے کہا چلو ماشاءاللہ 2000 نے تو سچی بات سن لی, ورنہ یہ آنے والے. لیکن اگر چوکیداروں پر پابندیاں لگیں گی تو چوروں کے لیے راستے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ قومی ذرائع ابلاغ پر تبلا سرنگی کا قبضہ, ٹھیک ہے, قومی ذرائع ابلاغ ریڈیو اور ٹی وی پر تبلا سرنگی کا قبضہ ہے کہ نہیں؟ 3.5 من کے غلاظت کے مجسمے فل میک اپ کر کے آتے ہیں, اور کیمرہ مین اس طرح پوز لیتا ہے, اس طرح پوز لیتا ہے جیسے کہ بہت بڑی مجاہدہ کھڑی ہو. کبھی کبھی انٹرویو کے لیے اس کو بلا کے پوچھتے ہیں, وہ میڈم آپ نے کب سے گانے بجانے کا سلسلہ شروع فرمایا تھا؟ وہ کہتی ہے بس بچپن میں ہی شروع کر دیا تھا. لاکھ لعنت ہو, یعنی خاندانی میراثن ہوں. ان کو بلایا جاتا ہے, 9 گھنٹے درشن کرایا جاتا ہے, مولویوں کو 10 منٹ 5 منٹ میں تنخواہ دیا جاتا ہے. اچھا مولانا وہ چونکہ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے, میں نے کچھ اور دوستوں کو بھی وقت دیا ہوا ملنے کے لیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ, جو آپ کہیں گے وہی کریں گے, مطلب وہی
آپ کی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جامعہ اشاعت الاسلام کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے یہ پودے خدا کرے گلشن بنے اور یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں تا دیر بلند ہوتی رہیں جب تک آسمان پر ستارے چمکیں. اے اللہ تیرے فضل و کرم سے قال اللہ اور قال رسول کے یہ ادارے چمکیں. میں علالت کے باوجود یہ گفتگو کر گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ انڈیا میں ہونے والی میری تقاریر کا مجموعہ پیغام حق و صداقت، یہ چند نسخے اور کراچی سے ہمارا عزیز یہ کچھ اہم کیسٹیں بھی لایا ہے وہاں کی کانفرنسوں میں ہونے والی. جو دوست چاہیں گے یہ دعا کے بعد مل سکیں گی. سکون اور اطمینان کے ساتھ بقیہ پروگرام سنیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں رہا کریں جو مسلمان کہلا کر یہ کہے کہ قرآن محفوظ نہیں، جو مسلمان کہلائے اور یہ کہے کہ قرآن محفوظ نہیں، علماء سے پوچھیے، حضرت شیخ الحدیث سے پوچھیے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد بنتا ہے. کافر اسلامی سلطنت میں اگر وہ سلطنت کے قانون کی پابندی کرے تو گوارا ہے،